اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل اسی ہفتے میں دیکھ رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا 15 دسمبر سے آگے یہ معاملہ جانا نہیں ہے. اسمبلیاں تو ٹوٹنے جا رہی ہیں، یہ میں بتا بھی دیا آپ کو، اور یہ 15 دسمبر سے پہلے جا رہی ہیں. لیکن اصولی طور پر تو دیکھیں، جب اتنی بڑی تعداد میں جب مینڈیٹ چھین لیا جائے تو پھر بائی الیکشن نہیں ہوا کرتے، وہ جنرل الیکشن ہی ہوتے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے اشرف شریف والے میں، وہ میں سمجھتا ہوں ہماری عدالتوں کی طرف سے زیادتی کا لفظ میں کہوں گا. وہ از خود نوٹس لینے میں کوئی حرج نہیں تھا اس کو. دیکھیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لکھ چکا ہوں، میں اب تک 3-4 خط لکھ چکا ہوں. نیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے والا معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن بننے والا ہے، FIR درج ہونی چاہیے، FIR درج نہیں ہو سکی، تو کئی معاملات ہیں. اور اس میں یہ عمران ریاض کی بڑی کاوش کو ہم تعریف اور بڑی اچھی کاوش ہے، یہ انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک بھی جائے گی. السلام علیکم جی، میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. کیا عمران خان کامیابی سے اسمبلیاں توڑ پائیں گے؟ کیا کاف لیگ آخر تک خان کا ساتھ دے گی؟ کیا پاکستان کے اندر ایمرجنسی یا گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ اور آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت ہر پاکستانی کے ذہن میں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون دان اور پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے عزت صدیق صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے یہ بتائیں، آپ کی نظر میں کتنے فیصد چانسز خان صاحب کے پاس ہیں کہ وہ کامیابی سے اسمبلیاں توڑ پائیں گے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس تو 100 میں سے 1000 چانسز ہیں %. اور ان کی اپنی سیاسی جماعت کے اندر بھی اکثریت جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل چاہتی ہیں، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. دیکھیں وہ اس وقت جو ہے نا عمران خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہے. اب کوئی بھی بڑا سانحہ نہ ہو جائے اور رسک تو لینا پڑے گا. فیصلہ وہ کر چکے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، اور یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وفاقی حکومت 26 کلومیٹر کی لے کے کیا کرنی ہے. ابھی وہ بڑے فیصلے کرنے ہیں، تو صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا ان کے پاس ہے. عوام کی طرف جائیں، نیا مینڈیٹ لیں 5 سال کے لیے. یہ دونوں حکومتوں آپ نے فرق دیکھ لیا. آپ نے جب حکومت نہیں تھی 25 مئی کو یہ دھرنا نہ، یہ لانگ مارچ نہ کر سکے، تو یہ عمران خان صاحب کو بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے بغیر ناممکن حالات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل اسی ہفتے میں دیکھ رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا 15 دسمبر سے آگے یہ معاملہ جانا نہیں ہے. اور پاکستان مسلم لیگ کاف اس میں کوئی میٹر نہیں کرتی. میں بڑی بات کر رہا ہوں، وہ اس میں میٹر نہیں کرتی. ابھی ریسنٹلی پرویز الہی صاحب کا یہ بیان آیا کہ ہم نے خان صاحب کو کہہ دیا جب آپ کہیں گے 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کر دی کہ مارچ تک اسمبلیاں تحلیل ہونے نہیں جا رہی. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، مارچ تک تحلیل اگر نہیں ہوتی نا تو پھر تو یہ ذہن میں رکھ لیں، پھر تو الیکشن اگست میں، اور اگست کے بعد بھی 1 سال بڑھ سکتی ہے. تو یہ تو ذہن میں رکھ لیجئے گا. اس وقت دسمبر نہیں گزرنا چاہیے. اگر دسمبر گزر گیا نا تو پھر یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونے لگی، اور یہ بڑا خطرناک ہوگا عمران خان کے لیے، اس ملک کے لیے. میں کہہ رہا ہوں ہم یقیناً اپنے پروجیکٹ کو شروع کیے ہیں، پروجیکٹ ہوتے رہیں گے. پروجیکٹ کا کیا لینا دینا، پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں، فنڈ ریلیز کریں، اپنا کام چلتا رہے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ روک نہیں سکتا. نئی گورنمنٹ آئے گی، جب روکے گی تو آپ کے پاس بہت ریمیڈیز ہیں. اور بس اس وقت جو ہے نا بنیادی طور پر جو ہے، تو پیار ہے کسی اور کا، تجھے چاہتا کوئی اور ہے. بس میں نے اشاروں میں بات سمجھا دی. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں جو اپوزیشن ہے کیا وہ لگا سکتی ہے ایمرجنسی اور گورنر راج؟ لیکن آئین اس کے بارے میں، دونوں کے بارے میں کیا آئین کا آرٹیکل 232 سے آگے آپ چلے جائیں 236 تک، 232 پڑھ لیں، 234 پڑھ لیں. گورنر راج لگانا بھی اتنا آسان نہیں. پنجابی کہتے ہیں ایک اپنا یہاں دی میں لفظ گندا جہا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہاں یہ نہیں اوقات نہیں ہے گی کہ لگا سکیں. وہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایک تو آپ کو ایمرجنسی کے حالات دکھانے پڑیں. کیا ملک کے لا اینڈ آرڈر کی حالات خراب ہیں؟ کوئی ایسی حالات خراب نہیں ہیں یہاں پر. اور اس کے لیے گورنر کو پہلے اگر 234 کو سامنے رکھیں، ایک ایڈوائس دینی ہوگی یا تو اس پہ صدر پاکستان دیکھیں گے لگانا یا نہیں لگانا. نہیں لگا سکتے. دوسرا حل ہے کہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر، تو قومی اسمبلی یا سینٹ میں ایسی کوئی روایات نہیں پائی. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات سے، اگر لگانا ہے تو جائیں قومی اسمبلی میں ریزولوشن پاس کریں اور لگا لیں. پھر بھگتیے گا پاکستانی جمہوری نظام کے اوپر. تو ایمرجنسی نہیں لگ رہی، نہ ہی گورنر راج لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کامیابی سے اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کے بعد کیا ہوگا؟
اسمبلیاں تو ٹوٹنے جا رہی ہیں، یہ میں بتا بھی دیا آپ کو، اور یہ 15 دسمبر سے پہلے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ 2 صوبوں میں یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، تو 2 اسمبلیوں میں بائی الیکشن نہیں ہونے، جنرل الیکشن ہوں گے، 90 دن کے اندر شیڈول دینا ہوگا اور الیکشن ہوں گے روزوں سے پہلے۔ دونوں میں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف بڑی لمبی لیڈ لے جائے گا اور حکومت دوبارہ انہی کے پاس ہوگی۔ آئین اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر 66% میں ہونا ہے بائی الیکشن تو آپ بائی الیکشن نہیں کروا سکتے، جنرل کروانے پڑیں گے۔ اس پہ کچھ ایکسپریس پروویژن موجود نہیں ہے، لیکن جب آپ 50% سے زائد آپ لے جائیں گے، 66% پہ جائیں گے، تو نہ اخلاقی جواز ہے نہ ویسے کوئی جواز بنتا ہے۔ وہ رکھنا چاہیں کھینچ کے لوڑی لنگڑی اپنی جگہ لے کے رکھ لیں، لیکن اصولی طور پر تو دیکھیں جب اتنی بڑی تعداد میں جب مینڈیٹ چھین لیا جائے تو پھر بائی الیکشن نہیں ہوا کرتے، وہ جنرل الیکشن ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی مونس الہی صاحب کا ایکس آرمی چیف کے بارے میں بیان آیا ہے، اور وہ بیان بڑا ایک سمجھ نہ آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایکس آرمی چیف نے، جنرل باجوہ نے سمندر کے رخ موڑ دیے پی ٹی آئی والوں کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سمندر کے رخ موڑ دیے یا سمندر ہی ان پہ چھوڑ دیے، کیونکہ جتنے عامی تھے سوشل میڈیا کے ان سب کو ننگا کیا، تاریخ کا بدترین سلوک کیا گیا۔ کیا کہیں گے؟ میں ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہیں آر ٹی ایس میں پھنسا دیا گیا، ورنہ میجورٹی تھی ان کی۔ آپ تصویر کے دوسرے رخ دیکھیں، اب مونس الہی صاحب کو اگر پہلے پتہ تھا ان چیزوں کا تو بتاتے پہلے قوم کو، کیوں نہیں بتایا پہلے کو؟ چودھری پرویز الہی کو اگر بہت زیادہ پیار ہے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے تو بتانا چاہیے تھا نا قوم کو۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر تو وہ جمہوری حق کی ختم کر دیا انہوں نے، یعنی اگر وہ ڈکٹیٹروں کی باتیں ماننی ہیں، سوری ڈکٹیٹر سے مراد میں اور ہے فوجی، اگر فوجی افسروں کی باتیں ہی ماننی ہیں انہوں نے تو پھر اپنے جو بڑے چچا ہیں، تایا ہیں، تو وہ بھی ساتھ لے لیتے، چوہی شجاعت بھی ساتھ آ جاتے۔ چوہی شجاعت جہاں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہیں تو انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کہہ دیا، تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا تو بات تھا ہی نہیں پرنسپل۔ اصولی طور پر حکومت تبدیل ہونی تھی تو انہیں بینیفٹ زیادہ ہے اور بینیفٹ لینا چاہیے آپ کو، سیدھی سی بات ہے۔ اور مونس الہی یا ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بہتر ہے، تو انہیں اس طرح کی بات کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے میں سمجھتا ہوں چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھی کنٹروورشل بنا دیا ہے، یہ تاریخ کے کسی ورق پہ لکھا ضرور جائے گا۔ ٹھیک ہے، فائدہ تو لیتے ہیں چودھری برادران۔ عمران ریاض صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک بھائی چلا گیا حکومت کے ساتھ اور ایک بھائی آ گیا پی ٹی آئی کی طرف۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جو ایک عمران ریاض نے ہی ایک مہم شروع کی ہے خط لکھنے کی، چیف جسٹس کو خط لکھو، آپ کو کیا لگتا ہے اس مہم سے کوئی فرق پڑے گا؟ عوام اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ میں آج ایک ہی جگہ پڑھا تھا، وہ کہتے پاکستان کے عدلیہ انصاف دینے پہ تو 130ویں نمبر پہ ہے، لیکن اپنی توہین سمجھنے پہ پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک 130 نمبر ہے وہ میں اتفاق نہیں کرتا، وہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ بالکل غلط کا ہے۔ ہماری عدلیہ بہت بہتر ہے، صرف 66 سیاستدانوں کو کیس اگر نکال دیں جس نے مسائل پیدا کیے ہیں، اس جیسی عدلیہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے ارشد شریف والے میں، وہ میں سمجھتا ہوں ہماری عدالتوں کی طرف سے زیادتی کا لفظ میں کہوں گا، وہ از خود نوٹس لینے میں کوئی حرج نہیں تھا اس کو۔ دیکھیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لکھ چکا ہوں، میں اب تک 3-4 خط لکھ چکا ہوں، نیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے والا معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن بننے والا ہے، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، تو کئی معاملات ہیں، اور اس میں یہ عمران ریاض کی بڑی کاوش کو ہم تعریف کا اور بڑی اچھی کاوش ہے، یہ انشاءاللہ یہ منطقی انجام تک بھی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کہنے کا۔ ناظرین آپ سن رہے تھے جو نظریات ہیں اظہر صدیق صاحب کے، اپنے میزبان عثمان ملک کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیا پاکستان۔